وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 16۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آمد کو محسوس کیا تو وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ ان سے کہا گیا تم جلدی مت بھاگو اور اسی جگہ واپس لوٹ جاؤ جس میں تمہیں آسائشیں دی گئی تھیں اور اپنی پرتعیش رہائش گاہوں کی طرف پلٹ جاؤ، شاید تم سے باز پرس کی جائے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ وہ کہنے لگے ہائے شومی قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ سو ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی طرح بنا دیا۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 16۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس میں اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل۔ لو اردنا، اگر ہمارا ارادہ ہوتا ان نتخذ لہوا، کہ ہم کوئی کھیلنا چاہتے یا کوئی کھیل بنانا ہمارا مقصود ہوتا، لاتخذناہ من لدن، تو ہم اپنی طرف سے کوئی اور شغل دیکھ لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور ہمارے آج کل کے حالات کے لیے بہت موزوں اور فٹ ہے، اور گزشتہ درس میں بھی اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم اجتماعی طور پہ جو زندگی گزار رہے ہیں، جو مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ جو ہے بس یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اور یہ میں نے خود اپنے کانوں سے بھی سنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دل لگی کے لیے ایک سبب بنایا ہوا ہے۔ یہ انسانیت جو ہے، اس کا جو یہ سسٹم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھانا تھا۔ یعنی جو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں یا سنا ہے میں نے، تو اس کا میں بتا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی
قدرت کا ایک مشاہدہ کرانا تھا کہ میں قادر ہوں اس چیز پہ، اور باقی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہی ہے جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دل لگی کا معاذ اللہ ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کسی کو امیر پیدا کر رہا ہے، کوئی کسی پہ ظلم ڈھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، بس یہ ایک کھیل تماشا ہے، اس کا کوئی مقصد حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چلیں ان الفاظ کو چھوڑ دیں، لیکن میں اور آج آپ اس پہ سوچیں کہ جو زندگی میں اور آپ آج گزار رہے ہیں کیا اس کا کوئی خاص مقصد ہے سوائے اس ظاہر دنیا کے لیے؟ تو ہماری دوڑ جو ہے وہ تو اس کا اینڈ جو ہے، اینڈ رزلٹ تو ہم دنیا ہی چاہتے ہیں، ہر ایک جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک لازمی مطلب یہ مرتب ہوتا ہے سامعین کرام کہ حقیقت میں ظاہر ہی مقصود ہے اور باطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے سامعین کرام کہ ہم ایسا نہیں سوچ رہے یا ہم ایسا کر ہی نہیں رہے۔ دیکھیں ہماری جو معاشرہ ہے، میں تو معاشرے کی اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ ہماری جو ظاہری جو زندگی ہے یہ آپ اس میں مذہبی پارٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جس نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک پارٹی ہے نہیں، آپ دیکھیں پاکستان میں ایک پارٹی نہیں ہے اسلام کی، مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف فرقے ہیں، ان کے اپنے اپنے سربراہان ہیں، پھر اس میں جو ہے پارٹیوں میں پارٹیاں بن گئی ہیں۔ ایک میں نام نہیں لیتا ورنہ یعنی مناسب نہیں ہے، یعنی ایک مذہبی پارٹی ہے، اس میں ایک نظریاتی گروپ بن گیا ہے، نظریاتی گروپ، یعنی پارٹیوں میں پھر پارٹیاں پھر پارٹیوں میں پھر آپ دیکھیں تقسیم ہے، سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں، یہ بھی ہم بری طرح بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ایک ہیں۔ ان سب کا مقصد جو ہے وہ اسلام آباد ہے، یعنی اجتماعی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ یقیناً جو پارٹیاں مذہبی طور پہ وہ ہیں، یعنی میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک اجتماعی ریویو آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ سب کی دوڑ جو ہے وہ اسلام آباد تک ہے، کہ کسی طرح اس کرسی پر قبضہ کر لیں اور اقتدار پہ قبضہ جما لیں، یا اس میں کچھ شیئر کر لیں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے، اس میں کچھ شیئر کر لیں۔ تو سامنے کا ہم یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا اچھی طرح دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو میری ابھی تک جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یا یہ مسلمان معاشرہ جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ ایک بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اور لیکن اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یقیناً اس کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ مقصد باطل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر دنیا ہے۔ یعنی ہم نے مقاصد اپنے بنا لیے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بے مقصد ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے 5 سال کا 6 سال کا، اس کو وہ کچھ کھلونوں میں مصروف ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، یا ایک 2 سال کا بچہ بھی سامنے کرام آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، کبھی جو ہے وہ یعنی ماں کچن میں ہے تو وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ تو گود میں بچہ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ وہ ہنڈیا کوکر ہے، کوکر چڑھا ہوا ہے اور ماں جو ہے اس میں چمچہ چلا رہی ہے، یا چولہے پہ رکھا ہوا ہے، یا کچھ چائے کی پیالیاں، یہ 2 سال کے بچے کی میں بات کروں، تو وہ اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں بعض بچے جو ہیں یہ گھرداری کی طرف، وہ کہتے ہیں مجھے کوکر لا کے دو، پھر اس میں چمچہ دو، پلیٹیں دو، یہ سارا وہ یعنی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت مصروف لگتا ہے وہ بچہ، مختلف اس کے مطالبات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں مجھے لا کے دو اور میں اس میں کچھ اپنے خیال سے کھانا پکاؤں گا، اور وہ پھر ڈوئیاں چلاتا رہتا ہے اور بہت سیریس ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے،
لیکن اس کا یہ سارا جو پریکٹس ہوتی ہے یعنی اس کا کوئی حاصل وصول تو ہے نہیں، نہ کوئی ترکاری پکتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، وہ تو بس برتنوں سے اپنے آپ کو اسی طرح سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کی درخواست کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں، وہ کچھ کام کیے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ ملتا ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں جسمانی ضروریات کو خیال رکھ کے۔ انسان دیکھیں ظاہری تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ اس کی جسمانی ضرورت ہے، ظاہری دنیا کی ضرورت ہے، شادی کرتا ہے وہ ظاہری جسمانی ضرورت ہے اس کی، بچے پیدا کرتا ہے ظاہری ضرورت ہے، کاروبار کرتا ہے پیسے کماتا ہے، وہ ظاہری ضروریات ہیں، اسی میں ہم مشغول ہیں، یعنی انہی کاموں میں ہم مشغول ہیں، اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں خفا بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی کوئی لاٹری نکل گئی، آپ بڑے خوش ہو گئے، آپ کا کوئی نقصان ہو گیا تو پھر آپ خفا ہو جاتے ہیں۔ اسی پہ فریحو بالحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں کتنا پر حکمت کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں تو یہ زندگی بس ایک عارضی فائدہ سا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سامعین کرام جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ بھئی یہ جو تخلیق میں نے کی ہے، اور اے انسان تم نے جو میں نے پیدا کیا ہے، تو یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے، تم نے تو اسے کھیل تماشا بنا، دنیا میں نے تمہیں بھجوایا آخرت کی کامیابی کے لیے، بجائے اس کے کہ تم اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لیتے، تم نے باطل کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، فانی چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، فانی چیزوں سے محبت شروع کر دی ہے۔ آپ دیکھیں نا بعض دو لڑکا لڑکی، آج کل تو یہ بے ہنگم اور بے شرم معاشرہ ہے، لڑکا لڑکی آپس میں وعدے وعید کر لیتے ہیں۔ یہ کسی بھی آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کو کوئی لڑکی، ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر بعض ہم نے شادیاں دیکھی ہیں، وہ یہ میری یونیورسٹی کی کلیگ ہے، اور یہ میری بینک کی ملازمت میں یہ ہے، سنگل تھی، میں نے اسے پسند آ گئی، شادی کر لی۔ بہرحال تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم یعنی ایک ایسی پریکٹس میں مصروف ہیں جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا ذاتی، چونکہ میری عمر تقریباً 60 سال سے عبور کر رہی ہے، 60 سال کو، تو ظاہر ہے کہ میرے جو ساتھی تھے اور وہ بھی ہیں، تو اس میں اب میں دیکھتا ہوں نا، دنیا کی زندگی پہ ایک نظر ڈالتا ہوں، میرے ساتھی تھے، میرے ساتھ کلاس میں پڑھتے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب یہ ہے کہ کاروبار انہوں نے بھی شروع کیا، میں نے بھی شروع کیا، بہرحال میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک میرا ساتھی ایسا تھا سامعین اکرام کہ وہ میرا یعنی دوست کہہ لیں، آپ ڈیسک فیلو کہہ لیں، ایک ہی ساتھ ہم بیٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی نوکری ہو گئی، یا کوئی کاروبار اس نے شروع کر لیا، جو کچھ بھی ہوا، پھر ظاہر ہے شادی دوسرا منزل تھی، شادی ہو گئی، اور پھر مثال کے طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی۔ تقریباً کل ہی کی ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی وہ یعنی 37 سال بعد، شادی کے 37 سال بعد جو ہے اس کی بیوی نے جان دے دی، مر گئی، اب وہ سنگل رہ گیا۔ بیٹے جو ہیں وہ یعنی اولاد جو ہے اپنی اپنی ہو چکی ہے، اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی ہے، بیٹوں کی بھی شادیاں ہو گئی، ساری بیٹیوں کی بھی ہو گئی، بیٹوں کی بھی ہو گئی، وہ فارغ ہے، وہ اب پھر سنگل جہاں سے بات چلی تھی پھر وہی آ گئی، اب پھر سنگل ہو گیا۔ اب دوسری مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے دوسری شادی کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب 37 سال مثال کے طور پہ 37 سال میں آپ نے کیا کمایا؟ ٹھیک ہے اس کے پاس اس وقت کوئی رقم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ رقم ہے، بس اس پہ اس نے تکیہ کیا ہوا ہے،
پھر کچھ جائیداد ہے اس پہ بھی اس نے تکیہ کیا کہ بھئی یہ تو ہے میرے پاس. بس اب صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں زندگی میں کیا اس نے، تعلیم حاصل کی، نوکری کر لی یا کاروبار کر لیا، شادی کی، بچے، پھر بچوں کے بچے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بچوں کے بچے دیکھ رہا ہے. لیکن کیا ہے یہ سامعین کرام؟ یہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی نہیں دی ہے کہ ہم اسی زندگی کے ہو کے ظاہر کے ہو کے رہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریحو بالحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی بھی خوش ہو گئے، یعنی انہوں نے دل دے دیا ہے اس کو. ظاہر ہے کہ جو آپ کی خوشی کا باعث بنتی ہے وہ آپ اس کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی نہیں دی ہے سامنے کا. ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے. آخر میں اب کیا ہے؟ مثلا اسی شخص کی میں بات کر رہا ہوں، اب کیا ہے؟ بس اب موت ہے. کتنا جی لے گا؟ اور میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، وہ بھی 60 سال کا ہے. اب اور کتنا جی لے گا؟ 10 سال، 5 سال، 20 سال. اور پھر جب جو بوڑھا ہوتا جائے گا وہ اوروں پہ بوجھ بنتا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے. کوئی ٹھیک ہے آپ نے پیسے بھی کما لیے، اولاد بھی ہو گئی، شادی بھی کر لی، لیکن یہ زندگی نہیں ہے سامعین اکرام. ہم تو اسی ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اسی بچوں کے لیے زندگی، اسی مال و دولت جو ہم نے کمائی ہے اسی کے لیے، ظاہری نام و نمود، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اسی طرح ہر شخص کی، کتنے ہی وزیر اعظم جو ہے اپنے گھروں میں رہ کے، سابق وزیر اعظم بن کے گھروں میں اپنے سڑ رہے ہیں، اعلیٰ ترین مناصب حاصل کیے. کتنے ہی آرمی چیف جو ہے اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، کتنے چیف جسٹس جو ہیں وہ اب زیرو ہو چکے ہیں، ان کی حیثیت جو ہے زیرو ہو چکی ہے. تو یہ دنیا مقصد نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ آپ اس کھیل میں آ کے اپنے آپ کو اور بڑا کامیاب سمجھنے لگے. اور لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، بڑا عزت دار سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کی بھد اڑاتے ہیں. عام طور پہ جو سیاسی لوگ ہیں دوسروں کی بھد اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے بڑا معزز قرار دیتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، جو میں نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین. یہاں میں نوٹ کرا دوں آپ کو، خلقنا السماء والارض وما بینہما، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد انسان ہے سامعین کرام. یعنی مجموعی طور پہ انسان ہے. کیوں کہ انسان اس کائنات کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے، چلے لفظی معنی کو دیکھ لیں، میری بات کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک طرف رکھ دیں. میں کہہ رہا ہوں انسان، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا ایک مقصد ہے. اب وہ مقصد یعنی زمین اور کائنات میں، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے. سورج ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ نہیں؟ روزانہ ایک ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے. پھر یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ پیٹرول، یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جو جانور ہر روز آپ جن کا گوشت کھاتے ہیں، یہ سبزیاں، یہ میوے، اس کا جو مرکزی بینیفیشری ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے. تو یہاں دیکھیں الفاظ کو آپ لیں اس کی روح کے مطابق. یہ ساری جو 2-3 آیات ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. یہ 2-3 آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ اے انسان تم کیوں ایسا سوچ رہے ہو کہ یہ میں نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور تم اسی میں غرق ہو کے رہ گئے ہو، اور تم نے میرے ساتھ بڑے معبود میرے شریک بنا لیے ہیں. یعنی غیر اللہ کو تم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں غیر اللہ سے.
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی بت کیا ہے؟ یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے، اگر اس میں حق کی یاد، اللہ کی یاد اس میں شامل نہیں ہے تو پھر یہ بت ہیں سامعین کرام۔ اور یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یعنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی مضمون اگر میں ایک آیت میں آپ کو ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں تو تقریباً یہی مضمون ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آپ اس شخص کی بات کی طرف توجہ نہ کیجیے جس کا من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور اپنی خواہشات نفس کی وہ پیروی کر رہا ہے۔ واتبع ہوا۔ سامعین کرام، بہت آسان ہے ایک ٹیسٹ کیس۔ میں جو آپ کو ٹیسٹ بتاتا ہوں نا، وہ مارکیٹ میں اس کی مطلب یعنی وہ مفت ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں تو آپ جائیں نا تو ایک ٹیسٹ کے مختلف لیبارٹریاں مختلف پیسے وصول کرتی ہیں، لیکن جو ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مفت ہیں، اور وہ اس میں دلچسپی کی بھی بات یہ ہے کہ وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یعنی ٹیسٹ میں تو مثال کے طور پہ شوگر کا اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے کسی مستند لیبارٹری میں تو 1200-1300 روپے آپ کا وہ لیول جو ہوتا ہے نا وہ 3 مہینے کا، وہ 1200-1300 روپے یہ لوگ لیتے ہیں۔ لیکن میرے جو ٹیسٹ ہیں نا یا قرآن کے جو ٹیسٹ ہیں یہ فری ہیں، اور اس میں دلچسپی کا عنصر یہ ہے کہ آپ وہ خود کر سکتے ہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں یہاں رکے، اور وہ ٹیسٹ بالکل فری ہے اور وہ ٹیسٹ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری اعمال نامے کی کتاب ہماری گردن میں لٹکا دے گا اور ہم سے کہے گا کہ بھئی تم کو خود ہی اپنا حساب تم خود ہی کر لو۔ کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے احتساب کے لیے تم کافی ہو۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہے سامعین کرام، تھوڑا اب یعنی غور کریں اس میری بات پہ۔ یہ ٹیسٹ جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، قرآن کی آیات کے مطابق ہے یہ ٹیسٹ، یعنی ٹیسٹ مستند ہونا چاہیے، میری خواہش یا آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ مستند ٹیسٹ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا طریقہ بتا رہے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ تم اس شخص کا کہنا نہ ماننا جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا اور یہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اب یہ آیت میں ایک ٹیسٹ پوشیدہ ہے، آپ اپنا خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہوا، ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، عمل کیا ہے، اس سے ظہور پذیر کیا ہو رہا ہے، خواہشات نفسانی کا اتباع کر رہا ہے۔ تو اب یہ آسان ٹیسٹ ہے، آپ دیکھیں مومن وہ ہے کہ جس کا سر جھک گیا اللہ تعالیٰ کی یاد کے سامنے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس کا سر جھک گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے۔ عند ربہ ولا خوف، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف سے نازل کیا ہے اس کے سامنے؟ تو مومن جو ہے اس کا سر تو جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ اب اگر کوئی شخص کسی شخص کا اللہ تعالیٰ مقصود، اب یہ مومن کون لوگ ہیں؟ جن کا مقصود اللہ ہے، جن کا معبود اللہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، 1 منٹ میں سے بھی کم عرصے میں یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا، آپ نہ اس کی بندگی کر سکتے ہیں، نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں پورے طریقے سے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کا مقصود و معبود و مطلوب و محبوب نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ میرا کوئی مقصود ہے حقیقت میں کہ نہیں ہے، آپ پھر اپنی جو زندگی آپ گزار رہے ہیں نا اس کو دیکھیں۔ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفس کی مطابق زندگی، اور دین کو آپ نے اپنی خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے، جیسے کہ آج ہے سامعین اکرام عملی طور پہ کہ ہم نے اپنے اس کو خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے، تو یہ ہے کہ پھر ایسا ہے کہ آپ یعنی حق کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں یا دین کو اپنی خواہشات، عام طور پہ تو ہم لوگ ایسا نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں۔ ہم تو سوچتے یہ ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، میں نے ابھی روزہ رکھا ہے، ابھی حج کر کے آئے ہوں، ابھی زکوٰۃ دے دی، بس ہم تو مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ٹیسٹ یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا ہر کام افراط و تفریط پہ مشتمل ہوگا اس آیت میں، اور آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یعنی آپ جب دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں اکثر لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو سیاست کا جب میں تذکرہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب اپوزیشن اور اقتدار، صاحب مقتدر لوگ اور اپوزیشن کی، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں۔ یہ کہیں نہ سمجھیں کہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے۔ میں اور آپ، ہم نے ہی ان کو منتخب کیا ہے اور اسلام آباد پہنچایا ہے۔ اب وہ تو چونکہ ہم من چاہی زندگی، تو آپ نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا ہے، اور آپ نے جس کو پسند کرتے ہیں اور کس کو پسند کرتے ہیں، انہی لوگوں کو جو آج یا اپوزیشن میں ہے یا اقتدار میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، یہ ذرا اس پہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور یہ بے مقصد زندگی گزارنا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا باعث بنے گی سامنے کرام، دنیا اور آخرت میں عذاب کا باعث بنے گی۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ میں نے نہیں، ترجمہ سنا دیں، ما خلقنا السماء والارض، میں نے نہیں پیدا کیے آسمان اور زمین، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل۔ سامعین اکرام، آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. We did not create the sky and the earth and what is between them for amusement. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔